وہ ہمارے پاس آئے مذاکرات کرنے، ادھورے چھوڑ کے چلے گئے۔ اب وہ باقی اپوزیشن جماعتوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، وہ بھی ان کے پاس کو جانتے ہیں۔ اب کس طرح کے مذاکرات وہ ان سے کر رہے ہیں کہ ادھر تو پالیسی کا اعلان کر دیا کہ جی ہم جا رہے ہیں، رمضان کے بعد ہم یہ کرنے والے ہیں۔ ایک ٹریک ان کا اپنا چل رہا ہے، دوسرا ٹریک وہ ان سے مفاہمت کا چاہتے ہیں۔ وہ مفاہمت پہ، افہام و تفہیم پہ، ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک دوسرے کی بات سننا، پولیٹیکل جو ٹریڈیشنز ہیں، روایات ہیں، ان پہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ وہ دیکھیں پارلیمان کے اندر ان کا رول کیا ہے، پارلیمان کے بعد، اور یہ آپ کی بات نہیں ہے، 2000 سے لے کے عمران خان صاحب کسی ایک پارلیمنٹ کے اندر نہیں رہے، جب بھی الیکٹ ہوئے انہوں نے استعفیٰ دیا اور باہر چلے گئے، اس لیے کہ یہ جماعت ایسی ہے جس کا پارلیمان کے اندر دم گھٹتا ہے۔ یہ کھلی فضا میں، ڈی چوک میں، کہ ان کو کوئی لاہور کی سڑکوں کے اوپر، کسی اور شہر کی سڑکوں کے اوپر، کوئی نائن میں، یہ ان کی غذا ہے، ان کی خوراک ہے، اس کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ حالیہ جو ایفرٹ ہوئی ہے، ایک دہشت گرد جو ملوث تھا بہت سے حملوں میں، وہ حوالے کیا گیا ہے امریکہ کے، تو اس کے ری ایکشن میں جو ٹرمپ صاحب نے بات کی ہے یا ہماری اس ایفرٹ کو سراہا ہے، حکومت کی کوشش کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے شاید ایک اچھا سگنل ضرور ہے، لیکن یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے کہ ہم نے دہشت گردی کو اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا ہو۔ میرا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کا جو میسج آیا ہے، اور انہوں نے کانگریس کے جو ان کا بڑا تاریخی خطاب تھا، اس کے اندر پاکستان کا بڑے اچھے لیکن ذکر کیا ہے۔ تو افغانستان کی جو صورتحال ہے، وہاں جو لاتعداد اسلحہ چھوڑ کے امریکہ چلا گیا تھا جلدی کے اندر، وہ اسلحہ دہشت گردی کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ کامن آبجیکٹو ہو سکتا ہے ہمارے اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی سرگرمی کا، کہ اس اسلحہ کو کسی طریقے سے وہاں سے نکالا جائے تاکہ وہ ہمارے خلاف بھی استعمال نہ ہو۔ اور امریکہ اگر ایسا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس حد تک تو ہم دونوں ایک ہی رائے اور ایک ہی سوچ رکھتے ہیں۔